الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
كفورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر وہ وقت بھی گزر چکا زمانے کا جب کہ وہ قابل تذکرہ ہی نہ تھا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پھر بنایا ہم نے اس کو
سننے والا، دیکھنے والا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے بے شک ہم نے ہدایت دی اس کو راستے کی، یا تو وہ شکر گزار بن جائے اور یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ یقیناً نیک لوگ پئیں گے ایسے پیالے سے کہ جس میں ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے پئیں گے اللہ کے بندے۔ چلائیں گے وہ اس نہر کو جدھر وہ چاہیں۔ پورا کرتے ہیں وہ نظر کو، منت کو، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کا شر پھیل پڑے گا، اور کھلاتے ہیں وہ کھانا اللہ کی محبت کی وجہ سے محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جو اداسی والا، سختی والا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے، اور ان کو عطا فرمایا تازگی اور خوش بختی، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے ایسی جنت کا اور ریشم کا ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ جنت میں، مسہریوں پر۔ نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ اور نہ سخت سردی،
اور جھک رہے ہوں گے ان پر ان کے سائے، اور پست رکھے ہیں ان درختوں کے پھلوں کے گچھے لٹکا کر، اور ان کے پاس لے آئیں گے، ان کے پاس لائے جائیں گے برتن چاندی کے اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے ہوں گے، جن کو ایک اندازے سے بنایا گیا ہوگا، اور پلائے جائیں گے وہ جنت میں ایسے جام کہ جن میں ملاوٹ ہوگی سونٹ کی، وہ ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو دیکھے گا ان کو تو گمان کرے گا ان کو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تو دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا نعمت کو اور بہت بڑے ملک کو، ان پر لباس ہوں گے سبز باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب۔ بے شک یہ تمہارا بدلہ ہوگا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی۔ بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، لہذا آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور کہاں نہ مانیے ان میں سے گنہگار یا ناشکرے کا، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا صبح اور شام، اور رات کے کسی حصے میں سجدہ کیجئے اس کے لیے، اور تسبیح بیان کیجئے اس کی طویل رات میں۔ بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں دنیا کو، اور چھوڑے ہوئے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت ہی بھاری دن کو۔ ہم نے ان کو پیدا کیا
اور مضبوط کیا ہم نے ان کے جوڑ بندی کو، اور جب ہم چاہیں گے تو بدلے میں لے آئیں گے ہم ان جیسوں کو۔ بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر اسی کو جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، داخل کرتا ہے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 31 آیتیں۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ لہذا یہ سنت ہے، لیکن امت یہ سنت بھول چکی، تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث، جب یہ سورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، اس وقت آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے جو کالے کلوٹے تھے۔ جب جنت کی صفتوں کا ذکر آیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی اور تمہارے بھائی کی جان جنت کے شوق میں نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور انسان پر جو اس نے احسانات کیے ہیں اس کا ذکر ہے۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر، عربی زبان میں حل استفہام کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں یہ حل استفہام کے معنی میں نہیں، بلکہ یہاں یقین کے معنی میں۔ یقیناً انسان پر ایک وقت وہ بھی آ چکا ہے جب وہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کون جانتا تھا کہ ہم دنیا میں آئیں گے، ہم دنیا میں پیدا ہوں گے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج سے ایک 50 سال کے بعد ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ حالات جو آج ہیں یہ کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لوگ اپنی عمر سے زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، لیکن وقت مقررہ جب آتا ہے وہ ساری پلاننگ دھری کے دھری رہ جاتی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً انسان پر ایک وقت زمانے کا وہ بھی آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذکورا، جبکہ وہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ انسان سے مراد پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ زمانہ اور وہ وقت جب کہ انسان قابل تذکرہ نہیں تھا۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے آدم کا پتلا بنانے کے واسطے مٹی جمع کی گئی، مکہ اور طائف کے بیچ کے میدان میں اس مٹی کو جمع کیا گیا۔ اللہ نے اس پر بارشیں برسائی جس کی وجہ سے وہ گارا بن گیا، کیچڑ، اور 40 سال تک آدم کے پتلا بنانے کی مٹی اسی طرح سے بے جان پڑی رہی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ پھر اللہ تعالی نے اس مٹی سے، اس گارے سے آدم کا پتلا بنایا۔ ابن عباس کی روایت ہے اس کے 120 سال کے بعد اللہ نے اس میں روح ڈالی، پھر آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو زندہ ہونے سے پہلے جب مٹی اور پانی میں تھے، نہیں جانتے تھے کہ آدم دنیا میں آئیں گے۔ تو انسان پر یہ زمانہ فنا کا زمانہ کہلاتا ہے، اللہ نے پھر زندہ کیا۔ دوسری تفسیر آیت شریفہ کی، انسان سے مراد عام انسان ہے۔ عام انسان کی تخلیق اللہ نے نطفے سے کی ہے، منی سے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن
نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا مکس منی سے، یعنی عورت اور مرد کی منی جب مل جاتی ہے اور وہ پھر رحم کے اندر قرار پاتی ہے تو 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ منی 40 دن کے بعد خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، جمے ہوئے خون میں، اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں۔ 40 دن تک وہ اسی حالت میں رہتی ہے، اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ جمع ہوا خون گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس میں پٹھے اور ہڈیاں پیدا کرتا ہے، ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے، گوشت پہ پھر چمڑی چڑھاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پیر ناک نقشہ بناتا ہے۔ تو اس طرح 4 مہینے میں بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے، فرشتہ اجازت لیتا ہے اللہ سے، یا اللہ اس میں روح ڈالوں یا نکو ڈالوں؟ اللہ اگر حکم دے مت ڈال تو وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، یعنی مرا ہوا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ حکم دیتا ہے اس میں روح ڈال دے تو فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے تو وہ بچہ پھر زندہ ہوتا ہے اور اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تب ماں کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اس کے بعد پھر 5 مہینے اور رہتا ہے۔ ماں کو جو ہر مہینے خون آتا تھا وہ خون روک دیا جاتا ہے، حمل کی علامت یہی ہے کہ اس کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے وہ خون بچے کی غذا بنا دیتا ہے، لیکن غذا منہ سے نہیں دی جاتی کیونکہ خون ناپاک ہے، تو پھر ایک نالی جسے نال کہتے ہیں، ماں سے بچے کے ناف میں وہ خون اس کے ذریعے سے بچے کو پہنچتا ہے، اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، وہ جو نال رہتی نا اسے کٹ کر دیتے ہیں اور اسے پھر دفن کر دیتے ہیں کسی زمین میں، اور وہی اس کا وطن اصلی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ان کی نال فلاں جگہ گڑی ہے، یعنی ان کا وطن وہ ہے۔ اچھا، ایک اور روایت، جہاں پر دفن ہونا ہے فرشتہ وہاں سے ایک چٹکی بھر مٹی لے کر اس بچے میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان پیدا ہونے کے بعد جہاں بھی جائے، جہاں بھی گھومے، آخر موت کے بعد اسی مقام پہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس میں ڈال دی گئی تھی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو جس مقام سے مٹی چٹکی بھر لے کر فرشتہ شامل کرتا ہے، انسان زندگی گزارنے کے بعد جب مر جاتا ہے
تو وہ وہیں پہ لا کر دفن کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ انسان میں روح ڈالنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا یہ دنیا میں آئے گا اور زندگی گزارے گا. یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کا احسان ہے بندے پر. لہذا انسان کو اللہ نے اس کی اوقات یاد دلائی. یہی انسان کو اللہ تعالیٰ پھر صحت تندرستی دیتا ہے اور مال دولت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے. تو یہی انسان پھر مستی میں آ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کے احسان کو بھول جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پہ وہ وقت زمانے کا گزر چکا جب وہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہی پانی اگر ماں یا باپ کے کپڑے پہ لگ جاتا تو نفرت سے اس کو دھو دیا جاتا تھا. اسی پانی کو اللہ نے جب اس کے مقام پہ پہنچایا اور پھر ایک جیتا جاگتا خوبصورت انسان بن گیا اور دنیا میں جب آیا، وہی ماں باپ جو نفرت سے جس کو دھوتے تھے آج اس کو اتنی محبت کر رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، ہاں جی، اسے لاڑو پیار دے رہے ہیں. ماں اپنی ممتا اس پہ لٹا رہی ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی پانی اس کی اصل ہے. اللہ کی قدرت پہ تو غور کرو. اس پانی کو اللہ نے کیا خوبصورت انسان کی شکل میں اسے پیدا فرمایا. یہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اتنا حسین و خوبصورت. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اللہ نے احسان کیا، سننے کی طاقت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. پوری دنیا کی باتیں سن رہا ہے، پوری دنیا کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تھا ایک بے جان خطرہ، لیکن اللہ نے اسے خوبصورت انسان بنایا. اللہ کے احسان کو نہ بھولو، اس پروردگار کی نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو. اس محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھو. اسی طرح فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت سانچے میں، احسن تقویم میں. اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان ہے. ہاں جی، تم بولیں گے جانوراں بھی خوبصورت ہے مگر دم کی وجہ سے خوبصورتی مار کھا جاتی. ہاں جی، انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو دنیا میں سب سے خوبصورت انسان، یہ اللہ تعالی کا اس پر بہت بڑا احسان ہے. تو فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مکس نطفے سے. اس سے معلوم ہوا کہ تنہا عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور مرد
تنہا بچہ پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے اولاد کے لیے شرط ہے مرد اور عورت دونوں کا ملاپ، اور اس کا جائز طریقہ نکاح ہے. نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا. اچھا، زنا حرام ہے اس لیے کہ زنا میں صرف مستی ہی مستی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں جی، درخت کے لگانے کا مقصد پھل ہوتا ہے، اور جہاں پھل ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ درخت بیکار ہے. تو نکاح سے مقصود ہے اولاد، نیک اولاد کا ہونا، اور اس کے لیے شرط ہے من نطفۃ امشاج، مکس. دونوں کا پانی جب مکس ہوتا ہے پھر حمل میں اس کو قرار ہوتا ہے. اچھا، دونوں میں سے کسی کے پانی میں کمی ہے، اولاد نہیں ہوتی. ہیں جی، اس لیے دیکھو بعض جوڑے وہ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، تو پھر ڈاکٹر کے پاس ان کی چیکنگ ہوتی ہے، اس میں نتیجہ جو نظر آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے سب اوکے ہے، لیکن جتنے ذرات ہونا چاہیے اس پانی میں وہ کم ہیں. جب یہ بڑھیں گے تو اولاد ہوگی. اب دیکھو، یا تو کمزوری مرد میں ہوتی ہے یا کمزوری عورت میں ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی. جب دونوں پوری صحت مند ہو جائے، گلاس نہیں ہے تو دونوں کا پانی طاقتور ہے تو اولاد ہوتی ہے، اور اگر کمی ہے، صحت مند ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. ایک اور بات، اولاد کے پیدا ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو نطفے کا صحت مند ہونا، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کے کلمہ کن کا ہونا. اگر دونوں صحت مند ہیں پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی اللہ کا حکم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی وہاں نطفہ نہیں تھا لیکن اللہ کا کلمہ کن تھا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے، وہاں نطفہ نہیں تھا. ہاں جی، ورنہ اولاد کے لیے مرد عورت دونوں کا پانی ضروری ہے. لیکن مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے پیدا فرمایا، تو وہاں پر نطفہ تو نہیں تھا لیکن اللہ کا کلمہ کن تھا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب کسی چیز کے وجود میں لانے کا ارادہ کر لے، اللہ فرماتا ہے کن، وجود میں آ جا، فیکون، تو وہ وجود میں آ جاتا. تو اولاد کے پیدا ہونے میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نطفے کا صحیح ہونا اور دوسرے اللہ کا حکم ہونا. جب دو چیزیں مل جاتی ہیں نا پھر اولاد ہوتی ہے. اچھا جی، عبداللہ ابن السلام جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے،
بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے حضور سے کئی سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، آپ بتائیے کہ کبھی بچہ باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی زردی مائل اور پتلا ہوتا ہے. جس کا پانی غالب آ جائے تو بچہ اس کی طرح سے پیدا ہوتا ہے. اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہی تو بہت ناراض. ابے عورت پہ ناراضگی ضرورت نہیں ہے، تیری کمزوری ہے بیٹا. اللہ نے فرمایا جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی قوت تقریباً سیم سیم ہے. ہاں جی. اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. ہاں جی. اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو بے اولاد کر دیتا ہے. تو اللہ کے اختیار میں. تو مطلب یہ ہے کہ اسباب و تدبیر بندے کا کام ہے، لیکن وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے تدبیر کے پابند ہیں، اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور اس کے احسانات کا بیان چل رہا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پر ایک وقت زمانے کا وہ گزر چکا جب وہ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے اپنی قدرت کو، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے. کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد نبتلیہ، آزمانے کے لیے. یہ دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو عقل، سمجھ اور آنکھ اور کان اور دل دماغ عطا کیے تاکہ اپنے اختیار سے ہدایت پہ آ جائے اور اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کرے. حساب کتاب تو آخرت میں اللہ فرمائے گا. اچھا، یہ تفسیر اس وقت ہے جبکہ ظاہری الفاظ کے مطابق ہو. نمبر 2، ایک تفسیر اور ہے صوفیہ کے نزدیک. صوفیہ کہتے ہیں کہ سلوک میں جب ایک صوفی راہ سلوک اختیار کرتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب کے لیے، تو یہ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو مقام فنا کہتے ہیں. اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ.
پھر اسے دنیا کا کوئی ہوش باقی نہیں رہتا، اللہ کی یاد میں مگن ہے، یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ مقام فنا ہوتا ہے۔ جب مقام فنا پہ پہنچتا ہے تب اللہ اسے بقا عطا فرماتا ہے۔ یہی چیز ہے جسے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصوف کے بہت ہی ڈیپ کی بات بڑھوں میں تمہارے سر پہ سے جاری ہوں گی، ہاں جی۔ بہرحال ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ تو پہلی تفسیر ہم نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے احسان کو یاد دلا رہا ہے، لیکن یہی انسان قوت، مال، حکومت پانے کے بعد اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، غرور میں، تکبر میں، مستی میں، بس یہ کہتا ہے میں نے جو کہہ دیا۔ لیکن یاد رکھو، ہر عروج کے بعد زوال ہے، لہذا دنیا کے ظالم الزام میں نہ رہیں کہ ہمیشہ اسی طرح سے رہو گے، نہ، ایک دن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو زمین میں کہیں بچاؤ کے لیے کہیں پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، لیکن ہر ایک اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے یعنی نیک بن جائے اور صبر کرے تو اللہ اس کو ضرور مقام عطا فرمائے گا اور ظالم کو ضرور ٹھکانے لگائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا، عقل اور شعور عطا فرمایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اس کو سیدھی راہ بتائی، نبیوں کے ذریعے سے اسے ہدایت کی گئی۔ اما شاکرا و اما کفورا، پھر اختیار دیا کہ چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکری کرنے والا۔ شکر گزار بندہ وہ ہے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، اور ناشکرے سے مراد کافر، جو اللہ کی نعمتوں کے باوجود اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالی گناہوں پر دنیا میں فوراً سزا نہیں دیتا، اصل سزا کی جگہ آخرت ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ یہ عذاب آخرت میں اللہ دیں گا جہنم میں داخل کر کے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کی لپٹیں اس کے چہروں کو جھلسا رہی ہوں، تو اپنے ہاتھوں سے دفاع بھی نہیں کر سکے گا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔
دوسری جگہ اور تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جہنم کے عذاب. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، فَخُذُوا، پکڑو ان کو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا، پھر جہنم میں ڈال دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑ کر زنجیروں میں پرو دو. وہ زنجیریں 70 ذراعا، 70 گز کی ہوں گی. موٹی موٹی زنجیریں. فرشتوں کو حکم دیں گا اللہ، ان زنجیروں میں پرو دو. چنانچہ فرشتے ان کافروں کے منہ میں سے زنجیر ڈال کر ان کی سرین میں سے نکالیں گے. اور جیسے شیخ کباب آگ پہ بھونتے نا، شیخ کو گوشت لگا کے ایسا بھونتے ہیں، دیکھو اس طرح سے جہنمیوں کو، کافروں کو اللہ کے حکم سے فرشتے 70 ذراعا، 70 گز کی زنجیریں ان کے منہ میں سے ڈال کر ان کے سرین میں سے نکال کر ایسا جہنم میں ان کو بھونیں گے. جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی. ہر تکلیف کا خاتمہ موت کر دیتی ہے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو ایک مینڈھا لایا جائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں کو دکھا کر پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے یہ تو مینڈھا ہے. کہا جائے گا نہیں، یہ موت ہے. موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. کہا جائے گا یہ دنیا میں تم کو آتی تھی، خاتمہ کر دیتی تھی. اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی. اور فرشتہ اعلان کرے گا جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. جہنمیوں کے جب جسم جلیں گے، جیسے گوشت جو ہے اگر انگار میں پھینک دیے چور بول کے کوئلہ بن جاتا، وہ جہنمیوں کو اللہ جسم بھی اتنے بڑے بڑے دیں گا کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے. پہاڑوں کے جیسے جسم ہوں گے جہنمیوں کے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اللہ نے فرمایا جب جب بھی ان کی چمڑی جل جائے گی، ایٹومیٹک فوراً دوسری بدل جائے گی، دوسری آ جائے گی، پھر جلے گی، پھر بنے گی. ایک ایک گھنٹے میں سینکڑوں مرتبہ. تکلیف ختم نہیں ہوگی کیونکہ موت نہیں آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيا، جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا، موت بھی نہیں آئے گی. اور یہ زندگی کیسی اتنی تکلیف، نہ وہاں مرے گا نہ وہاں جیے گا. آخر اللہ تعالی آگ کے صندوقوں میں ان جہنمیوں کو ڈال کر اور ان کے ڈھکن بند کر کے کیلوں سے اس کو ٹھوک دیا جائے گا اور جہنم کے تہہ خانوں میں وہ ڈال دیے جائیں گے. اس میں جلیں گے، بنیں گے، جلیں گے، بنیں گے ہمیشہ کے لیے.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں، شرک سے بچو، کفر سے بچو۔ باقی بڑے سے بڑے اگر گناہ بھی ہوں گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ یہ تو انجام تھا کافروں کا، نافرمانوں کا۔ اب رہ گئے ایمان والے نیک لوگ، تو ان کو اللہ کیا انعام سے نوازے گا؟ تو اس کو فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ، نیک بندے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ان کے لیے جنت میں ہر نعمت دی جائے گی۔ وہ نعمتیں کیا کیا ملیں گی؟ تو اس کے کچھ نمونے اللہ نے دنیا میں رکھے۔ جنت کے کچھ نمونے نعمتوں کے اللہ نے دنیا میں رکھے۔ جیسے پھل ہے، جنت میں پھل ملیں گے، تو اللہ نے اس کی مثال رکھی۔ سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، موز ہے، ہاں جی، یہ جنت کے پھلوں کے نمونے ہیں، لیکن اوریجنل وہ جنت میں ہے۔ یہ بطور نمونے کے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ جنت میں پیئیں گے ایسے پیالوں میں، ایسے مشروب کہ ان میں کافور ملا ہوگا۔ کافور بولے تو کیا؟ ہم بولتے ہیں کافر مل صاحب وہی جو میت کو ملتے ہیں، وہ نہیں، اللہ نے خود آگے اس کی تشریح فرمائی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کافور جنت میں ایک چشمہ ہے، اسپیشل پانی کا چشمہ ہے، اور اس میں خاص اللہ کے محبوب بندے پیئیں گے، جیسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ اسپیشل اس میں سے پیئیں گے۔ اور باقی جنتیوں کی پانی میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا تبرک کے طور پر ڈالا جائے گا۔ جیسے زمزم لاتے نا وہاں سے حاجیاں، تو حاجیاں کیا کرتے، رشتے داراں بہت ہیں اور زمزم کا پانی کم ہے، تو انہوں کیا کرتے، دوسرے پانی میں تھوڑا زمزم ملا کے سب کو شیشہ میں دیتے۔ ہاں جی، ہم لوگ ملتے ہمارے کو اوریجنل زمزم دے، تمہارے کو اوریجنل ہونا وہاں چل جاؤ نا۔ اب لائے تھوڑا انہوں سب کو تقسیم کرنا تو کیسا ہے جی، اور پانی میں تھوڑا زمزم ملاتے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پانی میں خطرہ زمزم کا مل گیا
پورا پانی زمزم ہو جاتا ہو، اس کی برکت ہے. ہاں جی، زمزم کی برکت. تھوڑا پانی بھی اگر تمہارے زیادہ پانی میں ملا دیے نا تو پورا ہی زمزم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جو اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں اس میں سے. تو باقی جنتیوں کے پانی میں وہ تھوڑا سا ملا کے دیا جائے گا. کانا مزاجھا کافورا. مزاج یا مزاج کے معنی وہ نہیں ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے، یا مزاج کے معنی عربی میں ہے مکس کرنا. عربی زبان میں یہاں مزاج کے معنی مکس کرنے، یعنی اوریجنل کافور کا مشروب خاص بندوں کو اللہ کے ملے گا اور باقی جنتیوں کو تھوڑا ملا کے دیا جائے گا. یشربون من کاس ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. بے شک جو نیک بندے ہیں وہ پیئیں گے ایسے جام، ایسے پیالوں میں مشروب کہ اس میں کافور تھوڑا سا ملا دیا جائے گا. کافور بولے تو کیا؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے پیتے ہیں اللہ کے خاص بندے. یفجرونہا تفجیرا. اچھا جی، جو نہر ہوتی ہے نا وہ اللہ جدھر بہایا ادھر ہی بہتی ہے نا جی. لیکن جنتیوں کو نہر تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہر کو حکم دیں گے چل میرے ساتھ میرے گھر کو، تو نہر اس کے ساتھ آئے گی اور اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کے اس میں سے پیے گا. یفجرونہا تفجیرا. جنتیوں نہر کو بہائیں گے اور جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. جیسے بڑے ندی سے، دریا سے لوگ کیا کرتے، کینال نکالتے نا، کینال. جی، اور کینال اپنے گاؤں میں لاتے ہیں. تو جنتی صرف اس کو حکم دیں گا تو وہ نہر اس کے ساتھ اس کے گھر تک آئیں گے، گھر کے سامنے. یفجرونہا تفجیرا. وہ نہر کو بہائیں گے اپنے منشے کے مطابق. کون ہے یہ؟ جنت میں ان کا یہ درجہ ہے، یہ وہ نیک بندے ہیں. یوفون بالنذر. اگر کوئی اللہ کے واسطے منت مانتے تھے نا اس کو پورا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اور اس دن سے ڈرتے تھے کہ جس کا شر پھیلنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے تھے. تو پہلی صفت جنتیوں کی نیک لوگ. جنت میں داخل ہونا ہے نا تو نیک بناؤ. دوسری صفت، اگر اللہ کے واسطے کوئی منت مانو، جیسے کوئی یوں کہے اللہ اگر میرا کام ہو گیا نا میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ ہو گئی منت. منت اللہ کے لیے کھانا درست ہے، اللہ کے علاوہ کے نام پہ کھانا یہ درست نہیں. اسی طرح سے
اگر کسی نے منت مانی اللہ اگر ہمارا کام ہو جائے تو ایک 3 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، کام ہو گیا تو بھولو مت جو منت ماننے ہیں نا اللہ کے واسطے اس کو پورا کرو۔ یوفون بالنذری، وہ جنتی کون ہوں گے؟ وہ نیک لوگ ہوں گے جو منت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اچھا، اس کے بعد حدیث سنو۔ منت کسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر یعنی منت وہی ہوتی ہے جو خالص اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ہو۔ اس کے بعد سنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی منت مانی اس کو اطاعت کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی منت مانی اس کو نافرمانی نہ کرنا چاہیے۔ اب جیسے کوئی ٹینشن میں آ کے بولتا دشمن کو، اللہ کی قسم تیرے کو تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا، نہ ایسا نہ کرے، یہ درست نہیں۔ اچھا، اور بھی کچھ حدیثیں سن لو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو فتح مکہ نصیب فرمائے تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی جگہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اللہ آپ کو مکے کی فتح نصیب فرمائے تو بیت المقدس میں نماز پڑھو گا۔ حضور نے فرمایا یہیں پڑھ لے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر وہی کہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانو تمہارا حال، یعنی تم کو اختیار ہے کہ اگر وہاں جا کے پڑھنا ہے وہاں پڑھو، اور یہاں پڑھ لیے تو بھی منت پوری ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ کا مقام بہرحال سب سے بڑا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز علاوہ مسجد حرام کے دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر، یعنی مسجد نبوی میں نماز کا پڑھنا ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اپنے گھر میں نماز ایک نماز کا اجر رکھتی ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے۔
اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ کی نظر پڑی ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا جس کا نام ابو اسرائیل تھا، یا رسول اللہ اس نے منت مانی ہے کہ نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں جائے گا، نہ بات کرے گا، اس طرح سے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ بات کرے، سائے میں جائے، بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کر رہے، یعنی یہ اگو شرطیں نہیں لگانا ہے جی۔ پچھلی شریعت میں تھا نہ بولنے کا روزہ، پچھلی شریعت میں لوگ منت مانتے تھے میں نہیں بولنے کا روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھ کے دن بھر بات نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت جو ہے بہت آسان ہے، یہ سختیاں پچھلی امتوں نے اپنے اوپر لاد لی تھی تو اللہ نے بھی ان پہ سختی کی، ہماری شریعت سب سے آسان۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، اچھا حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بہن نے منت مانی کہ وہ کھلے سر ننگے پاؤں پیدل کعبے کو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لائے، فرمایا کیا حالت ہے اس کی؟ لوگوں نے کہا حضور اس نے منت مانی ہے، ننگے سر ننگے پاؤں پیدل کعبے کو جانے کی منت مانی ہے اس نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کو حکم دے کہ سوار ہو جائے اور سر ڈھانپ لے، یعنی ایسی بیجا منتیں نہیں ماننے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی اپنے دو لڑکوں کے درمیان دونوں کے سہارے سے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں؟ جواب ملا کہ اس بوڑھے نے منت مانی ہے پیدل حج کو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کو اس کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا اس سے کہو سواری پہ سوار ہو جائے، یعنی ایسی منتیں نہ مانو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال۔ اچھا، اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ ہے، تو فرمایا جنتیوں کی صفت یوفون بالنذر، اپنی نظر کو منت کو
جب اللہ کے لیے مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن کہ جس کا شر پھیل کر رہ جائے گا. اس سے مراد قیامت، قیامت کے بارے میں ڈرتے ہیں. اسی طرح سے ایک صفت اور، جنتیوں کی صفت. اگر کسی کو جنت میں جانا ہے نا، یہ صفات اختیار کرو. تیسری صفت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کھانا کھلا کر یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلا رہے ہیں نا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کے لیے ہم نے تم کو کھانا کھلایا. اس سے معلوم ہوا اخلاص نیت ضروری ہے. جو بھی نیک کام کرو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام نمو دکھلاوا کسی پہ احسان، یہ مقصد نہ. اللہ کا دیا اللہ کے بندوں کو دے رہے ہو، تم کوئی احسان نہیں کر رہے. کوئی انسان خزانہ لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، خالی ہاتھ آیا ہے. اللہ نے اس کے بعد اسے نعمتوں سے نوازا. لہذا کسی کی مدد کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی وہ اللہ کے بندوں کو دے رہا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا اچھا کچھ روایتیں سن لو. یہ آیت شریفہ حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی. واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین بچے تھے، بیمار ہو گئے. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے منت مانی، یا اللہ اگر ہمارے یہ بچے شفا پا جائیں تو 3 روزے ہم رکھیں گے. 3 روزے رکھنے کی منت مانی. اللہ کی شان، دونوں بچے شفا پا گئے، اچھے ہو گئے. اب وہ 3 روزوں کی منت مانی تھی، لیکن اس وقت ان کے گھر پہ فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے کہا شمعون یہودی کے پاس سے کچھ جو ہے سوت لے کر آؤ، اس کو کاٹ دوں گی، جو بھی مزدوری میں اناج ملے گا تو اس سے روٹی بنا کر ہم روزہ رکھ لیں گے. چنانچہ حضرت علی سوت لے کر آئے. بی بی فاطمہ خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، لیکن کام کرنے میں
کوئی حرج نہیں سمجھتی. آج کل بڑے باپ کی بیٹیاں کام کرنا اپنے شان کے خلاف سمجھتی. ہاں جی، ہم کام کیوں کریں، نوکرانی رکھو نا. تم کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں گی، بی بی فاطمہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوگی. ہاں جی، لیکن بی بی فاطمہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. ہاں جی، تو معلوم ہوا اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا کام کرنا، اس کی وجہ سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. یہ تو خاتون جنت اللہ کے نبی چاہتے اپنی بیٹی کو دنیا جہاں کے خزانے عطا فرما سکتے تھے، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا، امت کی بیٹیوں کو تعلیم دینا تھا کہ کوئی بی بی فاطمہ کی برابر نہیں ہو سکتی. بی بی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے کام کر. بہرحال سود کا تھا تہائی حصہ حضرت علی لے جا کر یہودی شمعون کو دیے. اس نے کچھ جو دے دیے، اناج. حضرت بی بی فاطمہ اس کو چکی میں پیسی. پہلے گرنیاں نہیں تھے، یہ آٹے کی چکیاں نہیں تھے. گھروں میں خود عورتیں اناج چکی میں پیستی تھی. حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی میں پیسا اور اس کی 5 روٹیاں تیار کی. روزہ شروع ہوا. افطار کے وقت بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنوائی. افطار کے لیے بیٹھے. ایک روٹی حضرت علی، ایک بی بی فاطمہ، ایک امام حسن، دوسرے امام حسین، اور 5ویں باندی کو دی. باندی کا نام فضہ تھا. افطار کرنے کے واسطے بیٹھے. اتنے میں کسی نے دروازے پر آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک محتاج بھوکا آدمی ہوں، اللہ کے واسطے کچھ ہے تو دے دو. حضرت علی نے فرمایا میری روٹی اس غریب. بی بی فاطمہ نے کہا میری روٹی بھی غریب. باندی فضہ نے کہا میری روٹی بھی اس غریب. یہ دونوں بچے امام حسن و حسین نے کہا ہماری روٹیاں بھی اس غریب. پورے اٹھا کے دے. پانی پی کر روزہ افطار کیا. اب دوسرا روزہ سحری کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہے، پانی پی کر سحری. ایک ان کے روزے ایک ہمارے. سحری میں اتنا حلق تک کھاتے تھے، اثر تک ڈکارا نہیں جاتے تھے. پھر بولتے ہم روزہ تھے نا مل صاحب. اور بھائی بہت احسان کرا بیٹا تو. یہ کیسا روزہ تھا، دیکھ کیسے تھے یہ اللہ کے نیک بندے. دوسرا روزہ شروع ہو گیا. پھر حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے سوت کاتا اور اس کے بعد حضرت علی وہ لے جا کر دیے. یہودی نے اور کچھ اناج دے دیا. بی بی فاطمہ نے پھر جو ہے افطار کی تیاری کی، 5 روٹیاں بنا دی. اب افطار کرنا بولے تو دروازے پہ آواز آئی، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں ایک یتیم بھوکا ہوں، اللہ نے دیا ہے تو مجھے کچھ کھانا کھلا دو. آج بھی ان 5 نے کہا ہماری روٹیاں یتیم کو. پورے اٹھا کے دے دی. پھر پانی سے
افطار کیا. تیسرے دن حضرت بی بی فاطمہ نے پھر سوت کاتا. علی نے جا کر دے دیے. اس نے پھر اناج دیا. بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی میں اناج پیسا اور اس کی روٹیاں بنائی. اب یہ تیسرا روزہ ہے. دیکھو 3 دن کے بھوکے ہیں. ہم تو ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے. کیا صبر والے تھے. سلام ہو ان پر. کتنی جو ہے مجاہدہ، کتنی قربانی ہم تصور نہیں کر سکتے. کہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. بہرحال افطار کے لیے بیٹھے. کسی نے دروازے پہ آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں ایک قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کر آیا، بھوک سے بےتاب ہوں، اللہ کے واسطے کچھ ہے تو دو کھانے کے لیے. پھر پانچوں نے اپنی پوری روٹیاں اس کو دے دی. اب اس کے بعد 3 روزے تو ہو گئے تھے. اب چوتھا کوئی روزہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. حضرت جبریل امین ان کی شان میں یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو. اچھا اس پر احسان بھی نہیں جتاتے. ہم کیا کرتے ہیں، کسی پہ احسان کر کے بعد میں احسان جتاتے. کسی کی مدد کیے اور بعد میں پھر اس کو تانا دیتے، کیوں رے مستی کو آ گیا کیا، وہ دن بھول گیا کیا بیٹا، ہے جی. پوری نیکی ضائع ہو گئی. اللہ کے راہ میں وہی قبول ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے، اسے تکلیف نہ پہنچائے. پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں نا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن مایوسی ہو جائے گی. اور اس دن سختی ہوگی، وہ سخت مایوس کرنے والا دن، قیامت کا دن، اللہ کے سامنے پیشی کا دن. اس دن سے ہم ڈرتے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ نے بھی پھر ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے، اور اللہ نے ان کو عطا کیا تازگی، ترو تازگی اور خوش بختی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے ان کو ان کے صبر کے بدلے میں دیا جنت
اور وہاں کا ریشم. متکئین فیہا علی الارائک، جنتی جنت میں مسہریوں میں ہوں گے، ایسے پلنگ ہوں گے کہ اس پر پردے ہوں گے، اور وہ پلنگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. یہاں 10 گرام سونا لینے کو جائے نا 80,000 روپے دینا پڑتا ہے. ہاں جی، وہاں تو اللہ ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ اس کی اینٹیں سونے کی ہوں گی. ہاں جی، پلنگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ جو پردے ہوں گے نا وہ ایسے ہوں گے اگر بند کر دے رات ہو جائے گی، کھول دے تو دن ہو جائے گا. جنت کے دن اور رات سورج اور چاند کے محتاج نہیں ہوں گے. ایسی عیش کی زندگی اللہ جنت میں عطا فرمائے گا. یہ جنت کس کو دی جائیں گی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. ایمان اور نیک عمل کرنے والے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اس کے بعد پھر فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، مسہریوں پہ گو تکیے لگے ہوئے ایسا ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. ہاں جی، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، نہ بال بچوں کا ٹینشن، نہ کمانے کا ٹینشن، اور جی نہ کسی ظالم کا ٹینشن، اور نہ نماز روزے کا ٹینشن، سب معاف. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ دھوپ ہوگی. دھوپ بولے تو یہ آج کل 40 کے اوپر چل رہی نا، ایسی دھوپ نہیں ہوگی. ولا زمہریرا، اور نہ بالکل ٹھٹرنے والی سردی ہوگی، جیسے فل سردی ہوتی نا. تو جنت کا جو کلائمیٹ ہوگا وہ نارمل ہوگا. لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. شمس بولے تو یہاں دھوپ کو کہا گیا ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے دھوپ ہوتی نا جی. زمہریر یعنی ایک دم فل سردی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت میں فل جو ہے باغات ہوں گے، اور ان درختوں کے سائے پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دھوپ نہیں ہوگی. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے جو باغیچوں میں پھل ہوں گے اوپر چڑھ کے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے. حدیث پاک میں ہے جنتی جب درخت پہ پھل دیکھیں گا تمنا کریں گا یہ پھل میں کھاؤں گا، تو پھانٹی جھک کے آئیں گے اس کے پاس، اپنے ہاتھ سے کٹ بل کے توڑ کے کھائیں گا. اگر بیٹھا ہوا ہوں گا سستی آ رہی ہوں گی اب کہاں اٹھنا، تو وہ ٹہنی اس کے بالکل جھک کے آئیں گی نیچے اور انہیں ہاتھ سے توڑیں گا. لیٹا ہوا ہے سستاڑ، اب اٹھنے نہیں آتا ذرا پھل کھا لیتا ہوں، وہ ٹہنی اس کے منہ کے قریب آئے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے جو گچھے ہوں گے پھلوں کے وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے پاس جو برتن ہیں گے کھانے کے اور شربت کے، وہ برتن چاندی کے ہوں گے، اور پیالے وہ بھی چاندی کے، لیکن چاندی کے پیالے کانچ کے جیسے دکھیں گے. کانت قواریرا، کانچ کے جیسے. قواریرا من فضة، وہ کانچ جو ہے صرف کانچ نہیں ہوگا
بلکہ اتنی پتلی چاندی کی وہ ہوں گے، ایسا محسوس ہوں گا یہ کانچ کے ہیں، اصل میں وہ چاندی کے ہوں گے۔ قدروها تقدیرا، اس کو ماپ کر بنایا ہے ماپنے والے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا جنت میں ایسے پیالوں میں مشروب کہ اس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوں گی۔ زنجبیل کے معنی سونٹ کے۔ اب دیکھو آج کل لوگ جو ہے چائے میں سونٹ ڈالتے ہیں، ہاں جی۔ اب ہم جو چائے پیتے نا وہ چائے نہیں ہے، وہ جی وہ تو خالی سیویاں کی ضرورت ہے، نہیں تو شیر خرما چائے وہ تو چائے کہتے ہیں اصل بغیر دودھ کی، بغیر دودھ کی ہو وہ چائے اصل ہے۔ جتنے عرب ہیں نا دودھ کی چائے نہیں پیتے، اور جتنے انگریزاں ہیں نا دودھ کی چائے نہیں پیتے، اور چینیاں یہ ادھر کے جتنے ہیں نا دودھ کی نہیں پیتے، ہاں جی، پانی پتی۔ اور جو بہت ہی زیادہ اسٹینڈرڈ لوگ ہیں نا دونوں اس میں سونٹ ڈالتے ہیں۔ اب سونٹ کہیں کی بنتی، ادرک کی بنتی نا جی، ادرک کو چنا لگا کے سکھاتے ہیں تو سونٹ بن جاتی ہے جی۔ تو اگر سونٹ نہیں رہی تو ادرک تھوڑی ڈال کے تو اس کا مزہ الگ ہے۔ یہ تم حیدرآباد نظام آباد کے ٹرین میں جاتے ہوں گے نا، ادھر کی چائے والے کیا بولتے؟ الم ٹی، الم ٹی، الم بولے تو ادرک، سونٹ کو ادرک کو بولتے الم ٹی، بولے تو تم جانتے ہیں چائے۔ تو اسٹینڈرڈ لوگوں کی جو چائے ہوتی نا اس میں سونٹ۔ اب پہلے دودھ کی چائے پیتا تھا، بعد میں چھوڑ دیا، اب ڈیکاشن پی رہا ہوں میں، اور اس میں بولتا ہوں کالی مرچی اور سونٹ۔ تو سونٹ اصل میں جنتیوں کی پسند ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جنتیوں کو پینے کو دیا جائے گا ایسا جام کہ اس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل اصل میں جنت میں خاص چشمہ ہے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ ایک چشمہ ہے جس کا نام رکھا گیا سلسبیل۔ اچھا، جنت کی جو شراب ہے نا وہ پاکیزہ ہوگی۔ اب دنیا کی شراب گندی بدبودار، پیتے ہی بہک جاتا ہوں میں، ایک گالیاں شروع کر دیتا، پورے روڈ پہ پھرتا ہے جی، دماغ خراب۔ جنت کی پاکیزہ شراب جب جنتی پیئیں گے ان کی روح اللہ کے قرب کی طرف پرواز کرے گی اور کہے گی سلسبیلا، پوچھ راستہ اپنے رب تک پہنچنے کا۔ ان کے درجات معرفت میں بڑھتے جائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت کے خادم جو ہوں گے وہ بچے ہوں گے۔ ہاں جی، کون سے بچے؟ دنیا میں جو بچے انتقال کر گئے وہ بچے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ بچے رہیں گے، زیادہ عمر کے ہوں گے نہیں، ہاں جی۔ ایسے بچے جنتیوں کی خدمت کریں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، اور جنت میں ادھر ادھر کھیلتے پھریں گے، ہنستے ہوئے، مذاقاں کرتے ہوئے۔ جنتی کہیں گے ارے لاؤ رے کھانا لاؤ، تو پھر یہ کھانا لائیں گے، جو منگیں گے جنتی ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اطراف چکر لگا رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا،
اتنے خوبصورت بچے ہوں گے جب جو ہے جنت کے باغات میں کھیل رہے ہوں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے موتی بکھیر دیا ہو. جب تو ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا ان کو بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تو دیکھے گا جنت میں تو دیکھے گا ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے اور بہت بڑا ملک ہے. کیونکہ تھرڈ کلاس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی. تم بولیں گے اتنی بڑی جنت لے کے کیا کریں گے؟ ہاں تمہارے کو رہنے کو ایک روم کافی ہے نا. اتنا بڑا بنگلہ بنا کے کیا فائدہ؟ خالی ایک بنگلہ نہیں اور ایک مکان لیتا وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہاں اصل میں انسان کی ہرس پوری نہیں ہوتی. ہاں جی بھائی روز کھانے کتنا 2 روٹی اور سالن لیکن اتنا کما رہا پورے تھپیاں کے تھپیاں لگا کے رکھ رہا اور دکان میں بیٹھے والا چھ بڈا. ارے بس نہ حضرت اللہ اللہ کرو اب نہیں وہ صاحب کرنا پڑتا. انسان کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں فل دیں گا. جہاں تک نظر آئیں گی اس کی جائیداد اس کے محلات اس کے جو ہے ہر چیز. تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تو دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمت ہی نعمت اور بہت بڑا ملک. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. وہاں جو لباس ہوگا ریشم کا لباس ہوگا. پتلا باریک ریشم بھی ہوگا اور موٹا ریشم بھی ہوگا. جیسے خمیس پتلا رہتا اور جیکٹ موٹا رہتا نا تو دونوں بھی لباس ریشم کے ہوں گے. دنیا میں سب سے قیمتی کپڑا ریشم کا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اور وہاں پر جنت میں جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے کڑے من فِضَّةٍ چاندی کے کڑے. اب دنیا میں پہننے والے پہنتے کئی کے لوہے کے. ہاں جی اور مسلمان بھی نظر نہیں لگنا کالا تاگا بندھا اور بعض جو ہے وہ پنچ رنگی تاگا بندھے تھا. پہلے زمانے میں وہ منت کے بکرے کو بنتے تھے دیکھو گلے میں انہیں بھی بند رہا ہاتھ میں گلے. یہ اپنا طریقہ نہیں ہوتا ہے. ہاں جی یہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کنگن پہننے کی چوڑیاں پہننے کی مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن جنت میں جنتی مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے کیونکہ وہاں کا ماحول اسی طرح سے ہوگا. جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے نا ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے. ہاں جی وہ اعزاز کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو جنتیوں کو جنت میں جو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. دوسری آیت میں فرمایا سونے کے موتیوں کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یقیناً یہ تمہارا بدلہ ہوگا اور تمہاری کوششوں کی قدر کی جائے گی. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. پھر فرمایا بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے. 23 سال میں قرآن پورا نازل ہوا تاکہ اس کو پڑھیں سمجھیں اور عمل کریں اور یہ آسان ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے اور ان گنہگاروں یا کافروں کی باتوں کو ہرگز نہ مانیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کے نام کا اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام.
یعنی اللہ اللہ کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صبح شام یہ تسبیح پڑھتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، یعنی تہجد ادا کیجئے۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے لمبی رات تک۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ دنیا چاہتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، چھوڑ رکھے ہیں اپنے پیچھے ایک سخت دن کو، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، کافر کہتے تھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ہم نے تو تمہارے یہ جوڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ یہ جو جوڑ ہے نا، فولڈ ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ بہت نرم ہے، لیکن اسی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اگر اس میں لچک نہ ہوتی تو بہت مشکل ہوتا کسی چیز کا پکڑنا، کھانا مشکل ہوتا ہے، ہاں جی۔ یہ جوڑ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے تم کو پیدا کیا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں فنا کر دے اور دوسری مخلوق کو تمہاری جگہ پیدا کر کے لے آئے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو چاہے اپنے رب کی جانب راہ بنا لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ تمہارے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن عمل میں اختیار دیا گیا ہے امتحان کے لیے کہ نیک کام کرنے والا ارادہ کرے تو نیک کام کر سکتا ہے، اور گنہگار گناہ کرنا چاہے اللہ اس کو بھی ڈھیل دیا ہے۔ حساب کتاب یہاں نہیں ہے، حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ آج کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی اس مجلس میں جتنے بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔